اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 27۔ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اب یہ حدیث مبارکہ دیکھیے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو۔ اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ تو جس دن اپنی ذات کو پہچان لیں گے اس دن رب کو پہچان لیں گے۔ بات تو رب کی پہچان سے شروع ہوئی، تو رب نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، یعنی ایک سیمبل۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کسی جگہ پہنچنا ہو تو راستے میں لگے سائن بورڈز، کتبے یا ایسے نشان جو اس جگہ کی نشاندہی کر رہے ہوں تو انسان کو مدد ملتی ہے صحیح پتے تک پہنچنے کی۔ تو رب پاک نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو بنایا اور انسان کو سب نام سکھا دیے، یعنی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھا دیا۔ ناموں سے یاد آیا کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ رب کے ناموں میں اس نام کی خصوصیت چھپی ہوتی ہے جس نام کا انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس نام کو انسان اپنا لے اس کی پہچان بننے کے واسطے رحمانیت کی صفت تو لوگوں پر ظاہر کرے اپنے کردار اور قول کے ساتھ، تو اس نے رب کی رحمانیت کی صفت کو وجود میں ڈھال کر دکھا دیا، اپنی ذات میں اللہ کے حکم کو عمل کر کے دکھا دیا۔ تو عہد یہی تھا کہ تمام اچھے ناموں کی صفات پہ یہ جسم جو تمہیں دیے گئے اس میں ان ناموں کو دکھاؤ گے، رب کی پہچان بن کر دکھاؤ گے۔ جو بھی اچھے نام ہیں، خیر ہیں، انسانیت ہیں، رحم ہیں، مددگار ہیں، سکون و عافیت کا باعث ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، ان ناموں کو وجود میں ڈھال کر اپنے کردار سے ثابت کرنا کہ وہ رحمان ہے، اور اس کے نام کی صفت وہ خوبی انسان نے حرکات و سکنات میں اپنے جسم اپنی جان کے ساتھ ثابت کی۔ تو رب پاک نے عہد لیا تھا انسان کو جان سونپتے وقت کہ یہ امانت ہے میری اور اس کو ایسے ہی سنبھال کر رکھنا، اسے میرے ہی تمام اچھے ناموں کی ترتیب میں ڈھالنا، اسے اپنا مت سمجھنا کہ یہ امانت ہے میری۔ تم امانت والے بننا، ایماندار بننا۔ اگر میری اس امانت میں تم نے غیر کے خیال کو ڈھالا، ویسا بن کر دکھایا، تو پھر تم ایمان والے نہ رہو گے، پھر شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ اس جسم کو، اس نفس کو اپنا سمجھ لو گے، یہ بھول جاؤ گے کہ یہ امانت اسے مجھے لوٹانا ہے۔ تو جس حال میں لوٹاؤ گے تو پھر اس کا انجام پاؤ گے۔ تو اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ تم نے اپنے جسم کو ان خواہشات پہ عمل کروانا شروع کر دیا جس میں رب کے ناموں کی صفات نہیں جھلکتی۔ تم رحم کرنے والے نہیں بن رہے، تم لوگوں کو تکلیفیں دینے والے بن رہے ہو، تم وہ کرنے لگے جو تمہارا جسم تمہیں کہنے لگا۔ کیا تم بھول گئے کہ جسم، یہ نفس تو تمہیں دیا گیا کہ تم رب کی صفات کی پہچان بنو گے، مگر تم تو
ان ناموں کو ہی بھول رہے ہو جو تمہیں سکھائے گئے، بلکہ ان سے ہٹ کر اس جسم کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس پہ نئے نام جو تمہیں نہیں سکھائے گئے وہ لاگو کرنے لگے۔ تو ایک گہری بات سنو، ایک لطیف مقام کا ذکر سنو، باطن کی آنکھ سے ایک مشاہدہ کرو کہ اے قید خانہ کے رفیقو، کیا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو زبردست ہے؟ اے جسم میں قید روحو، اے حقیقی انسانوں، تمہیں اس وجود میں قید کیا گیا کہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون اس علم کو، ان ناموں کو یاد کرتا ہے جو رب نے تمہیں سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا، کہ رب نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، رحمان ہی نے قرآن سکھایا جو تم بھول گئے جب تم اس قید میں آئے، تم بھول گئے وہ نام اور قرآن، اور یہ کہ رب نے، اس نے ہی انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، بولنا کیا ہوتا ہے، یعنی عمل کی قوت دی، الفاظ پہ، علم پہ عمل کرنے کی وہ خصوصیات عطا کی جن سے تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ تو ایک گہری بات سنو، اے قید خانہ کے رفیقو، اے قید خانہ کے رفیقو، کیا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو زبردست ہے؟ اور تم جو بھی اس رب کے سکھائے علم کے بنا بولتے ہو، جو عمل کرتے ہو، وہ اس کے حکم نہیں، اس کی تعلیم نہیں کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں پوجتے مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے مقرر کر لیے۔ تو جب تم نے رب کے سکھائے علم کو، قرآن کو، اس کے حکموں کو بدل دیا اپنے جسم کی، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، تو وہ عمل، وہ نام تمہیں رب نے نہیں سکھائے، ان کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تم اس جسم کی قید سے تب ہی زندہ نکل سکتے ہو، بقا حاصل کر سکتے ہو، جب رب کے سکھائے ناموں کی صفات کو عمل میں لا کر ایک ایک زنجیر، یہ نفسی زنجیر، یہ جسم، اسے جب تک تم نہیں رد کرتے، تم نہیں ترک کرتے، اس پہ اپنے رب کے حکموں کو نافذ نہیں کرتے، تب تک اپنے حقیقی وجود کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ تمہیں اس چیز پر مطمئن کرتا ہے، تمہیں یقین دلاتا ہے کہ یہ جسم تمہارا ہے۔ تو اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی، تم تو یہی عہد کر کے آئے تھے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ نفس میرے رب تیرا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو جیسے کہے گا تو ہم ویسے اس کو حرکت دیں گے، ہم اس پہ وہی منظر دکھائیں گے، اس کو ویسا ہی پیش کریں گے جو تیرے ناموں کی صفات کو دنیا پہ ظاہر کرے گا۔ یہی وعدہ، یہی عہد کر کے اترے تھے تم اے انسان اس جسم میں کہ اسے واپس کریں گے اچھی حالت میں۔ تو جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جب جسم کو، نفس کو، اس جان کو رب کے ناموں کی صفات سے جدا کر دیا، جس کو جوڑنے کا حکم تھا، جس کے لیے تم بنائے گئے تھے کہ رب کی پہچان کا نشان بنو گے، تم نے ان ناموں کو ہی بھلا دیا، اپنا سبق ہی بھلا دیا جو تمہیں سکھایا گیا تھا، جو آدم کو سکھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں تم پر تمہارا جسم حاوی ہو گیا۔ اور اے انسان، اے حقیقی انسان، تم اس کے پیچھے چھپ گئے، تم اپنے جسم کے پیچھے چھپ گئے، تم سے حقیقت اوجھل ہو گئی، تو
تو اس کے نتیجے میں تم وہ کام کرنے لگے، وہ عمل تمہارے جسموں سے ظاہر ہونے لگے جو رحمان کے کام نہیں بلکہ رب کے حکموں کے خلاف ہیں، تو جو اس رب کی پہچان نہیں بلکہ شیطان کے کام ہیں۔ تمہارے جسم، تمہاری سوچ شیطان کا عکس بننے لگی اور پھر اس نے فساد برپا کر دیا تمہارے ذہنوں میں بھی، جسموں میں بھی، اور تمہاری وجہ سے مخلوق خدا میں بھی۔ اسی وجہ سے تم ہی وہ لوگ ہو جو گھاٹا اٹھانے والے ہو، نقصان کا شکار ہونے والے ہو، کیونکہ تم نے اپنی حقیقت بلا دی، کسی کی دی ہوئی امانت پہ دھونس جمانے لگے کہ تم اس کے مالک ہو، تو امانت میں خیانت کرنے والے کا جو حال ہوتا ہے وہی تمہارا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ذرا سوچنا کہ تم نے کسی دوسرے کو کوئی شے سنبھالنے کے واسطے کچھ عرصے کے لیے دے دی اور کہا کہ اسے بڑی احتیاط سے بچتے ہوئے استعمال کرنا، کوئی نقصان نہ ہو جائے، مجھے اسی حال میں واپس کرنا جیسے میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اس امانت کو پا لینے کے بعد، مگر تم اگر کم ظرف نکلے، شکر گزاری تو دور کی بات، میری ہی دی ہوئی شے پہ اترانے لگے، مجھے ہی چڑھانے لگے، اسے میرے ہی خلاف استعمال کرنے لگے، تو کتنی غلط بات ہے، کتنی بے انصافی کی بات ہے۔ تو کیا جب تم میرے پاس لوٹ کر پھر آؤ گے کسی ضرورت کے تحت دوبارہ زندگی پانے کے لیے، تو کیا پھر میں تم سے اچھا سلوک کروں گی یا تمہیں سزا دوں گی؟ تو ظاہر ہے کہ برے کیے کا پھل برا ہی ہے۔ تو رب پاک سے جو عہد کر کے تم یہاں آئے ہو، میں یہاں آئی ہوں، اس عہد کو نہیں بھولنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس کا شکر ادا کرنا، تاکہ ہم اس کے بندے بن سکیں، یاد رکھنا۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نمازیں اللہ کا دیا ہوا نظام، اس کے وہ نام، اس پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہی لوگ وارثوں میں سے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہاں تمہیں تمہاری آزمائش کے لیے وقتی طور پہ ایک جسم دیا گیا تھا تاکہ تم اپنی روح کے اظہار کو ظاہری وجود دے سکو، زندگی کو جی سکو۔ تو اس وقتی جسم کو تم اگر رب کی ہدایت کے مطابق اس کام پہ لگا دو جو اس نے تمہیں کہے، اس کی صفات کو دیکھو جو اس نے تمہیں سکھائیں، ان کا پرچار کرو اپنے عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، قول کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے جسم جن سے مل کر تم مکمل ہوتے ہو وقت مقررہ پر واپس لے لیے جاتے ہیں، مگر وہاں تمہارے ان نیک اعمال کی بدولت یہ تمہیں لوٹائے جائیں گے، پھر سے لوٹائے جائیں گے۔ تم جس جسم میں داخل ہوگے وہ جنت کہلاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کی لذت، وہ ہمیشہ کا جسم، وہ ہمیشہ کا سکون، وہ ہمیشہ کا لباس تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی کی طرح واپس نہیں لیا جائے گا، مگر اس کو پانے کی شرط یہی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ثابت کرنا ہوگا رب کے ناموں کی صفات کو، اور یہی سارا کھیل ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔